بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 جولائی جمعرات کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ، اہم خبریں، ڈیولپمنٹ جو آپ نے سنی۔ تحریک انصاف کی تمام جو لیڈرشپ کو نااہل قرار دیا کہ 10 سال کی سزائیں ہوئیں، آج رات گرفتاریوں کا پلان بھی ہے۔ تحریک انصاف کا اب لائے عمل کیا ہوگا؟ 24 سے 48 گھنٹوں میں اسمبلیاں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن لیڈر کی کل چیف جسٹس سے ملاقات ہوگی یا نہیں، سزاؤں کے پیچھے اصل واردات کیا ہے؟ تحریک انصاف اب جس طرح کیا معاملہ لے گی؟ نواز شریف کی بھی آج مری میں مریم نواز کے ساتھ سعودی سفیر سے ملاقات ہوئی، اور گنڈا پور کے خلاف بھی بہت بڑی گیم فیٹف میں گنڈا پور کا نام، یہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی، 9 مئی کے الزامات سزاؤں پر قرارداد، اور 5 اگست جو فائنل کال ہے تحریک انصاف نے مینار پاکستان کے بعد اب اسلام آباد میں بھی F9 میں جلسے کی درخواست دے دی ہے۔ جمرود ورکر میں کنونشن ہوا، مختلف ریلیاں ملک میں اس وقت جاری ہیں، تباہی و بربادی کا کھیل بھی ساتھ، یوٹیلیٹی سٹورز پورے ملک میں بند، غربت کا جو تھوڑا سا ریلیف تھا وہ بھی بڑھ گیا، اور مودی، ٹرمپ اور روس کا معاملہ، یہ 3 ملکی اتحاد بن رہے ٹرمپ کے خلاف۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو دیکھیں، جو سزائیں ہوئیں اس پر تو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں تو کافی حد تک یہ بہتر ہوا کہ یہ 150-200 لوگوں پر مشتمل تحریک انصاف کا نظریہ تو تھا نہیں، یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جو عمران خان کے نام پر چلتی ہے، رہنما آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کھمبوں سے زیادہ آپ سمجھتے نہیں۔ البتہ بہت سے لوگ جو غدار سمجھے جاتے ہیں ان کے بارے میں پتہ چل گیا وہ غدار نہیں ہے، 10 سال ورنہ سزا نہ ہوتی۔ یہ جو اب ہوا چل رہی ہے تو انہیں مزید اونچا اڑائے گی۔ اب ظاہر ہے معاملہ کسی حل کی طرف جائے گا، ظلم جب اس لیول پر پہنچے تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ 78 سال کی تاریخ میں جو مریم نواز کی لگائی ہوئی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے جج جاوید اقبال نے، شیخ نے جو آج فیصلہ آباد میں سزا دی، خصوصی طور پر اسے عالیہ نیلم صاحبہ نے تعینات کیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو جڑاں والا میں مسیحی چرچ اور بستیوں کو جب آگ لگائی تو ان ملزمان کو اس نے بری کیا تھا۔ آج تحریک انصاف کی 167 لوگوں کو باٹا ریٹ پر 10 سال کی سزا سنا دی اس نے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ تمام اپوزیشن لیڈر، جس میں سینٹ میں شبلی فراز ہے، پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر ہیں، پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی عمر یوب ہے، ڈپٹی پارلیمانی زرتاج گل ہے، SIC کے چیئرمین صاحبزادہ حامد، جن کے پاس پوری تحریک انصاف کی جماعت امانت کے طور پر، جن کی پوری زندگی بریلوی طبقہ، پاکستان سب سے بڑا مدرسوں کا سسٹم، جو ہمیشہ دہشت گردی کی جنگ میں ماضی میں ریاست کی مدد کرتے رہے، ان تمام لوگوں کو 10 سال کی سزائیں۔ ان 2 پولیس کانسٹیبل اور انسپکٹر کے بیان اور گواہی جو صوفے کے نیچے چھپے ہوئے تھے، مرکزی مجرم نے قرار دیا، اور باقاعدہ واٹس ایپ پہ جج کو کسی جنرل کا پیغام تھا جو اس نے پڑھ کر سنا دیا۔ 6 قومی اسمبلی کے، 1 پنجاب اسمبلی کا اور 1 سینٹ کا، یہ 8 لوگ اسمبلیوں سے نشستیں بھی چھین لیں، اور فواد چودھری اور زین قریشی دونوں کو بری کیا گیا۔ اور اس میں بڑا حیرت انگیز واقعہ جو فروخ حبیب کو سزا سنائی گئی، حالانکہ وہ تحریک انصاف چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور عمران خان کے خلاف انہوں نے باتیں بھی بڑی کی۔ اور اس میں دیکھیں، یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ عمران خان کو جیل میں 2-3 دن پہلے پیغام بھجوایا گیا کہ آپ بھی نواز شریف کی طرح ہیں، جس طرح نواز شریف نے لکھا معافی نامہ، آپ بھی لکھ کر دے دیں 9 مئی کا، آپ کے کسی بندے کو سزا نہیں ہوئی۔ عمران خان جو پہلے بھی آپ کو بتایا قید میں ملٹری میں جو تھے 103 لوگوں، عمران خان نے انہیں بھی کہا معافی نامہ لکھ کے دے دو، جان چھڑاؤ، لیکن انہوں نے، ملٹری والوں نے بھی انکار کیا۔ یہاں جیل میں بھی عمران خان نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی صورت میں تو پہلے ہی کہہ دوں سزائیں سنانے دینے، اور جا کے لے کے آؤ CCTV فوٹیج، جو توڑ پھوڑ کی وہ تو PTI کے رکن ہی نہیں، نامعلوم لوگ ہیں، اور کوئی ڈیل، کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سزائیں سنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اطلاع میرے پاس آ گئی تھی، میں نے کہا آج آپ کے سامنے رکھوں کہ معافی نامہ نواز شریف کی طرح لکھ کے دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب اس مقدمے میں چونکہ گنڈا پور نامزد نہیں تھے ٹرائل میں، وہ تمام لوگ جو پیش نہیں ہوئے، مفرور رہے، وہ بچ گئے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا جیل ٹرائل ہے، اس وجہ سے اس مقدمے میں سزا نہیں ہوئی، ورنہ اس کیس میں انہیں 10 سال کی مزید سزا سنا دیتے۔ اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو پہلے ہی لاہور کی عدالت 9 مئی کے مقدمات میں بری کر چکی ہے، لیکن فیصلہ آباد ہو یا باقی عدالتیں سزائیں انہیں سنائی جائیں گی۔ اصل معاملہ صرف خان کے انکار کا، اس سسٹم کو تسلیم کرنے کا، اور یہ جو ضد اور انا ہے اس وقت سسٹم کی، فیلڈ مارشل کی، ان کی ٹیم کی، جو کہ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کی تھی، اپنے سامنے کھڑے ہونے والے جس نے بھی چیلنج کیا اسے نشانہ عبرت بنانے کی، چاہے شیخ مجیب الرحمان ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، عمران خان ہے، نواز شریف تھا جو ڈیل کر کے بھاگے، بینظیر بھٹو تھی، زرداری، آصف الطاف حسین، یہ سب لوگ جس نے بھی چیلنج کیا، نظام کو ماننے سے انکار کیا۔ اب اس وقت معاملہ صرف قوت برداشت کا ہے، کس کی کتنی برداشت ہے، کون کس لیول کی قربانی دے سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو ہر دور کی طاقتور ہے، چاہے ایوب خان ہو، مشرف ہو، ضیاء الحق ہو، یا بھی فیلڈ مارشل ہو، یہ ہمیشہ سے اسی طرح طاقتور ہوتے ہیں، اور عدالتیں ان کی ہمیشہ سے تابع دار، جو فیصلہ کروانا ہو یہ کروا سکتے ہیں، جس طرح کا مرضی فیصلہ ہو۔ عمران خان کے اس انکار کے بعد دیکھیں یحییٰ آفریدی جو 26ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنا، جو سب سے بڑے سہولت کار ہیں، 4 مہینوں میں اس نے کہا کیس ختم کرو۔ اب 2 سال میں جنہوں نے چلان پیش نہیں کیے وہ 4 مہینوں میں کیس ختم کر رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی کو باقاعدہ ٹارگٹ دیا گیا ان عدالتوں کو،
کہ 10-10 سال کی سزاؤں کا باٹا ریٹ، اور جج نے ایک دن اوپر نیچے نہیں کیا. انصاف ہوتا تو مراد راز جو لاہور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد نہ کسی تھانے میں، نہ جیل میں، نہ عدالت میں، نہ مقدمے میں، نہ سزا میں، 9 مئی فالس فلیگ بہانہ ہے، اصل نشانہ خان ہے، سب کو پتہ ہے. آئین اور قانون پر تو ہر ڈکٹیٹر کھڑے ہو کے محسن نقوی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے. مشرف تو اسے باتھ روم کا ٹیشو پیپر کہتا تھا. تحریک انصاف کے دیکھیں بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ بڑا اچھا ہوا کہ اب انہیں کھل کر سمجھ آ گئی کہ جرنیلی رجیم کی معاونت کرنا نقصان ہے. ایک تو خان جیل میں قید میں، اور اوپر سے یہ جو ظلم و ستم ان پر ٹوٹتے نہیں گے. اگر یہ قیادت کے ان لوگوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو یقین کریں خان اس طرح قید میں رکھنا ممکن نہیں تھا. یہ اس نظام کو بچانے میں سہولت کاری کرتے رہے. آج جو بیرسٹر گور بات کر رہے ہیں نا، خود ہی جمہوریت بچانے کے لیے ہم نے ایوان کو بچایا، خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر اس کی بیوی ناحق جیل میں ہے، لیکن ہم نے دھرنے نہیں دیے، اسمبلیاں نہیں چھوڑیں، عوامی پارلیمنٹ نہیں لگائی. تو یہی چیز خان انہیں کہتا رہا، پورا ملک کہتا رہا. اب انہیں کرنا پڑے گا. 24-48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے نہیں. یہ خان سے ملاقات کے انتظار میں. اور میرے خیال میں دیکھیں یہ سزائیں اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ایک ایک کر کے کاٹ رہے تھے، کبھی کسی کو نااہل کر کے، کسی کی نشست چھین کے، کسی کے گھر چھاپا مار کے، باقی لوگ دیکھ رہے تھے. اب مرکزی قیادت سمیت سب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہونے کے بعد اب شاید انہیں احساس ہوگا کہ نظام اور چودھری نظام انہیں کرش کرنے کے لیے اکٹھا ہے، تو انہیں ریزسٹنس کرنی ہوگی، مزاحمت، اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانی ہوگی انہیں. اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اسمبلی کھیلنے کا. اور انہیں اسمبلیوں میں تو دیکھیں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، استعفے دینے چاہیے تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ تحریک انصاف کا ہوا کیا ہے. دیکھیں اسمبلیوں میں تو یہ سوائے تنخواہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی قانون یہ روک نہیں سکتے، نہ کوئی اسے کسی کی بات کر سکتے ہیں، نہ سوال اٹھا سکتے ہیں. اصل مقصد اس وقت دیکھیں معدنیات نکال کے بیچنا، پاکستان کے تیل کے معاہدے، اثاثے بیچنا، اور اسمبلی میں کوئی سوال نہ ہو. ویسے تو اسمبلی میں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتے، اگر پوچھ لیں جواب ہی نہیں دیتے، لیکن یہ چاہتے ہیں وہاں گونج بھی نہ ہو. اور یہاں سزا دینے کا معاملہ یہ تیل کی معدنیات سے نظر ہٹانا، آپریشن سے نظر ہٹانا. تحریک انصاف کے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو احتجاج کی کمزور پالیسیاں انہوں نے ماضی میں بنائیں، اب انہیں قومی اسمبلی سینٹ سے نکل کے اسٹیبلشمنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھینا اور جنہیں باہر کیا اس طرح. اب ہم مزاحمت کریں گے، عدالتوں میں لڑائی ضرور لڑیں، لیکن اب جو 5 اگست پہ ان کے پاس دیکھیں تحریک کا بڑا زبردست ماحول بن چکا ہے. ان سزاؤں سے انہیں فائدہ ہوگا. آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. آج آل پارٹیز کانفرنس مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر ہوئی، جاوید ہاشمی بھی تھے، محمود اچرسئی بھی، علامہ ناصر عباس بھی، بڑی کھل کے بات ہوئی. حامد میر اور کاشف عباسی بھی تھے، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ، زبیر عمر، شیرانی صاحب تھے، افراسیاب خٹک تھے، محسن داوڑ بھی تھا، مولانا فضل الرحمان کا بھی بندہ تھا، جے ڈی اے کے وہ صفدر عباسی صاحب بھی تھے. تو یہ وکلا نمائندے بھی 2 موجود تھے. تو اس میں یہی طے پایا کہ اس 2 نمبر نظام اور مارشل لا کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، اپنا جمہوری حق ادا کرنا ہے. ملک میں ریلیاں شروع ہیں، باجوڑ میں آپریشن میں آپ کو پتہ ہے وہاں ورکر کنونشن بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں. تو تحریک انصاف کو دیکھیں اس پوری تحریک میں ایک چیز یاد رکھنی ہے، انہیں برا لگے اچھا، گنڈا پور کا بڑا اہم کردار ہوگا. یہ جو آپریشن بنیان المعدنیات بل جوڑ بل آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا ہو رہا ہے، معدنی ذخائر، وسیع ذخائر. تو ایک طرف نظریہ عمران خان ہے، گنڈا پور صاحب کی سیاست ہے آگے آنے والی، اور ایک طرف خان کی 27 سال کی محنت ہے. یہ آپریشن بنیان المعدنیات خیبر پختونخوا ہے. ایک طرف دیکھیں آپریشن ہوگا تو ساری کی ساری بدنامی تحریک انصاف کی طرف آئے گی. انہیں کھل کر کھڑا ہونا ہوگا درست مد میں تاریخ کے. انہیں اپنی حکومت، اپنی کرسی، اپنے مفادات، ان چیزوں سے بزدلی کہیں، کمپرومائز کہیں، جو وجہ بھی کہیں، نجات پانی ہے. ڈائلاگ کی بجائے حقیقت پسندی کی طرف. ڈائلاگ بازی سے اپنی سیاست نہیں بچا سکیں گے. اب تو ان کے ڈائلاگس بری طرح بیک فائر ہو رہے ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے ڈائلاگ سٹیٹمنٹ دی کہ صوبے میں آپریشن نہیں کرنے دیں گے، کرفیو کے لیے تمام ڈی سیز کو حکم دیا، دفعہ 144 کہ جب تک میں نہ کہوں وہ نہیں ماننا. لیکن اس بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں اور ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے لوگ آ کے چھڑا کے لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے گٹ طالبان ہیں. انہوں نے بیان دیا. 12 گھنٹے بعد ان کی پشاور کور کمانڈر سے میٹنگ ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے اس میٹنگ کے بعد ان کا موڈ بدل گیا. لیکن یہاں بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. بھارت نے وہ بیان اٹھا کے فیٹ آف کے اجلاس میں پیش کر دیا کہ یہ لیں جی، سٹنگ صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ پاکستان کی فوج دہشت گردی کی مکمل حمایت کرتی ہیں. پھر ظاہر علی مین کا فوراً سافٹ ویئر انہوں نے بلا کے بات چیت کی کہ یہ جو معاملہ اس پہ تو انہوں نے بیان دیا کہ سازش کے تحت حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد پیدا ہو رہا ہے. لیکن کر کون رہا ہے؟ اب فوج خود تو نہیں کر رہی، حکومت بھی نہیں کر رہی، نون لیگ پیپلز پارٹی اور میڈیا تین کی ضرورت نہیں ہے، عدلیہ ویسے ہی تابعدار ہے. تو یہ اپنے اس بیان پہ بری طرح پھنس گئے. انہوں نے کہا سیکورٹی اہلکار ہمارے صوبے میں مہمان ہیں،
اچھا یہ مہمان کیا خیبر پختونخوا کے نوجوان فوج میں نہیں ہیں یا پنجاب بلوچستان سے آئے وہ ویزا لے کر آتے ہیں؟ یہ کون سے مہمان ہیں کہ جس گھر میں آپ جا رہے ہیں پورے کا پورا گھر الٹ پلٹ دیں، گھر والوں کو پھینٹی لگائیں، ستیہ ناش کر دیں، ان کا ساری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دیں، گھر پہ قبضہ کر کے ہم مہمان ہیں؟ تو گنڈا پور صاحب دیکھیں اگر کوشش کر رہے ہیں نا کہ ان خدمات کی وجہ سے وہ 9 مئی میں نائل نہیں ہوں گے، ان کی حکومت نہیں گرے گی، ان کے اقتدار کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ بچ گئے تب بھی آگے نہیں بچیں گے، بیرسٹر سیف ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو، عوام میں ان کا بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ انہیں تو اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہیے سوات میں 10 لوگ ڈوب رہے تھے، آپ نے ہیلی کاپٹر کیوں نہیں دیا؟ آج صوبے میں شیلنگ کے لیے آپ باجوڑ میں 10 ہیلی کاپٹر فضاؤں میں شیلنگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں علیم ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا، کھل کے سامنے آنا ہوگا، ان کا بڑا اہم کردار ہوگا اس تحریک میں۔ دوسرا کچھ لوگ امریکی کاوش پر جو پاکستانی کرتے رہے اس پر بڑی محنت انہوں نے کی، اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میں نے ایک بڑی اہم شخصیت سے پوچھا کہ یہ کیا ٹرمپ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تیل کی شیشی معاف کیجیے گا، تیل کے ذخائر اگر یہ لے کر خود پہنچ جائیں ٹرمپ کے پاس تو ٹرمپ کیا کرے گا اتنا تیل دے کے؟ اس نے تو ایک بہت بڑی گیم کھیلنی ہے انٹرنیشنل، ایک تیر میں 3 شکار کر رہا ہے۔ اس کے لیے تو ہندوستان کا معاملہ سب سے بڑا ہے، وہ پاکستان کا کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ اب مودی بھی بہت بڑا فنکار ہے، وہ ٹرمپ سے ملنے دیکھیں اسی لیے نہیں گیا کہ ایک تو ٹرمپ نے بھی اس سے اثاثے مانگ لینے تھے، معدنیات تو وہاں بھی ہیں، دوسرا تجارتی ڈیل پر ٹیرف ہے، تیسرا روس اور چین سے اسے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اثاثے دینے سے انکار کیا، یہاں پہ یہ اپنا تیل لے کے خود پہنچ گئے کہ ٹرمپ صاحب یہ لیں جو کرنا ہے کریں۔ اب ٹرمپ نے وہ 1 تیر سے 3 شکار کر لیے۔ تحریک انصاف نے جتنی بھی کاوش عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کیے، جمہوریت پر پابندی کے لیے بل لانے کی کوشش کی، وہاں پر ویزے پابندی کے لیے فیلڈ مارشل کے لیے، وہ ساری کی ساری جو ڈپلومیسی تھی ٹرمپ نے، امریکی انتظامیہ نے وہ اٹھا کے لنچ اور ڈنر میں رکھا، دیکھو یہ تو آپ کی موت ہے۔ اب دوسری طرف بخار ہے، موت اور بخار، انہوں نے کہا جی بخار سے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لے لیا بخار۔ اب ٹرمپ وہی معاملہ دباؤ ڈال رہا ہے تجارتی معاہدے کے لیے ہندوستان پہ کہ وہ چین کی طرف نہ چلا جائے، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ چین کی طرف معدنیات نہ بیچیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے افغانستان میں چین گیا اور وہاں معدنیات لے گیا ہے۔ تو یہ اپنی معدنیات کے نام پہ ٹرمپ ڈیل کر رہا ہے اپنی عوام کو بھی دکھانے کے لیے۔ ابھی آج اس کی ایک ٹویٹ کے بعد دوسری ٹویٹ کا تسلسل دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے کچھ عرصے کے بعد تیل خریدے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بھارت اور روس آپس میں کیا لین دین کرتے ہیں، ہمارا بھارت کے ساتھ کاروبار کم ہے، ان کے ٹیرف درآمدی ٹیکس بہت زیادہ ہے، روس کے ساتھ تو ہم کاروبار ہی نہیں کرتے۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ روس، چین اور بھارت دوبارہ سہ افریقی مذاکرات کی طرف آج ملاقات پہ تیار ہوگی، اور وہ بھی امریکی تجارتی دباؤ کی وجہ سے۔ تو ان تینوں کے ملنے سے آپ کو پتہ ہے تیل کا سارا معاملہ ہے اور معدنیات کا سارا معاملہ ہے۔ بلکہ روس کے تو سابق صدر نے ٹرمپ کو دھمکی بھی دی کہ اگر روس کی ساری قیادت کو بھی اڑا دیا جائے تو پھر ان کا جو خطرناک ڈیڈ اینڈ سسٹم ہے وہ خود بخود خودکار جوہری نظام چلنا شروع ہو جائے۔ تو اس سے ڈرتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے۔ وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں خیر بتایا تفصیل سے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان میں ابھی اسٹیبلشمنٹ کو اجازت بھی ملی ہوئی ہے سب کچھ کرنے کی۔ اب عمران خان کے بیٹوں کی آمد جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے لیے سب سے اہم معاملہ ہے، جس پر نون لیگ کے عسکری صحافی رہنما تنقید کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں 78 سال کی موروثی سیاست میں، 50 سال سے نواز شریف، آصف زرداری ان کے بچے سیاست میں ہیں، یہ اس پہ کبھی نہیں بولے۔ وہ اس معجزے پر بات نہیں کرتے کہ آرائیوں کی شادی زرداریوں سے ہو رہی ہے، بچے بھٹو پیدا ہو رہے ہیں اقتدار کے لیے۔ پنجاب میں نواز شریف بیٹی کو ڈیل کر کے وزیر اعلیٰ لگوا رہا ہے، بھائی کو وزیر اعظم لگوا رہا ہے، بھتیجا اس سے پہلے حمزہ شہباز رہ چکا۔ دوسری طرف وہ آپ کو پتہ ہے بھٹو کی بیٹی، معاف کیجیے گا، بھٹو کا بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو اور اس کی بیٹا آگے سے بلاول، آگے سے آپ کو پتہ ہے چودھری بھٹوز بھی اور آصفہ بھٹو بھی خاتون اول، اور ادھر خیبر پختونخوا میں عبدالغفار خان کی چوتھی نسل، عوامی نیشنل پارٹی میں مولانا فضل الرحمان کی، مفتی محمود کی تیسری نسل، مولانا فضل الرحمان، بھائی طور رحمان، بیٹا اسد رحمان، مطلب سارے کے ساروں کے خاندان گھسے ہوئے ہیں۔ خان کے بیٹے اپنے والد کی ملاقات کے لیے بھی کرائیں جو ان کا حق ہے، تو یہاں اسٹیبلشمنٹ کو، میڈیا کو، صحافیوں کو، نون لیگ تھر تھری مچ گئی، کیونکہ سارے کا سارا نظام صرف خان کو قید کے لیے رکھا ہے۔ یہ پورا ملک بیچنے، معدنیات، پانی، پہاڑ، زمین سب کچھ دینے پر تیار ہے کہ خان کو بس قید سے نکالنے کی اجازت نہ دیں۔ اور وہ قاسم خان کہہ رہے ہیں میں سیاست میں نہیں آتا، نہ میں سیاستدان ہوں، حالانکہ راستہ اس کے پاس بھی موجود ہے جس پہ مریم نواز چل کے گئی، جس پہ جنرل فیض نے نواز شریف کو ملک سے فرار کروایا، اپنی 6 مہینے ٹویٹر سوشل میڈیا بند کیا، بلوچستان پہ ٹویٹس ڈیلیٹ کی۔ تو یہ خون کی تاثیر ہے۔ مریم نواز کا باپ ہے نواز شریف اور قاسم خان کا باپ ہے عمران خان، بس اتنی سی بات ہے۔ باپ جیل سے کہتا ہے عاصم لا لگا ہوا ہے، بیٹا وہاں بیٹھ کے کہتا ہے عاصم منیر صاحب براہ راست شامل ہیں۔ تمام راست صحافی بریگیڈ ان کی انچارج ہے خلیزہ فاروقی صاحبہ، کہتی ہے کہ ایکڑا ون میں عمران خان کیا ڈرل لے کے خود سمندر میں گیا تھا؟ مطلب شہباز شریف ان کے مطابق تیل کے کنویں میں کیا اپنے ان کے منہ مطلب جو تیل نکالنے کے لیے منہ سے نکالیں گے تیل؟
وہ کہہ رہی ہے عزت ہے قدرت کی طرف سے ہمیں یہ وقار ملا ہوا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. آدھا ملک 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. 50 سال کی تاریخ میں انویسٹمنٹ سب سے بری. کسان زراعت تباہ, مہنگائی تاریخ کی ریکارڈ, قرضے 78 سالوں میں ایک طرف اور ان 3 سالوں میں ان سے ڈبل. تاریخی مہنگی بجلی, گیس, پیٹرول. آپ کو پتا ہے بھارت پانی نے روکا ہوا ہے. کرنسی بھارت اور بنگلہ دیش افغانستان سے نیچے. دہشت گردی میں شام, عراق اور افغانستان سے بھی اوپر. پاسپورٹ سب سے نیچے. پاکستان میں یوٹیلیٹی اسٹور غریب لوگ جہاں سے کہتے ہیں وہ بند, بالکل تمام یوٹیلیٹی اسٹور بند ہو گئے. پتہ نہیں کون سی انہیں ترقی نظر آ رہی ہے. یہ جو عوام کی تباہی بربادی کا کھیل ہے یہ انہیں نظر نہیں آتا. لیکن عوام کو اب سوچنا ہوگا, جس طرح تحریک انصاف کی قیادت کو فیصلے کرنے ہوں گے اور ان پر کھڑا ہونا ہوگا. باقی یہ کہ آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ میچ ایسے 1 ڈے میں یا T20 میں بدلیں. اب وقت آنے والا ہے, یہ معاملات جو تیز ہونے اگلے والے دن جو بڑے آپ کو پتہ ہے اہم ہونے جا رہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ بہتری کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.